السلام علیکم ناظرین، اس آڈیو میں ہم آپ کو قیام پاکستان کے بعد پہلی صوبائی اسمبلی کو ختم کرنے کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ آڈیو جناب ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر سے ماخوذ ہے۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت صوبائی امور میں بھی مرکز کو غیر معمولی اختیارات فراہم کیے گئے تھے۔ صوبائی گورنر براہ راست طور پر گورنر جنرل کے احکام کے تابع تھا۔ گورنر جنرل اور صوبائی گورنروں کے درمیان معمول کا یہ ارتباط قائد اعظم کی گورنر جنرل شپ کے زمانے میں بھی قائم رہا۔ صوبائی گورنر ہر 15 روز بعد گورنر جنرل کو اپنے صوبے کے بارے میں رپورٹ بھیجتے تھے، جس میں سیاسی صورتحال، امن و امان کی کیفیت اور انتظامی مسائل کا احاطہ کیا جاتا تھا۔ پاکستان میں آزادی کے پہلے ہی سال میں مرکز اور صوبوں کے تعلقات اور صوبوں کی داخلی سیاست کے حوالے سے کئی ایسے رجحانات سامنے آئے جو تقریباً تواتر کے ساتھ بعد کے برسوں میں جاری رہے۔ صوبائی حکومتوں کے خلاف مرکز کی کارروائیاں، صوبوں میں کرپشن کے الزام میں سیاستدانوں کا نااہل قرار دیا جانا، صوبوں کی سیاسی قوت کی باہمی چپقلش اور حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ ایسے رجحانات تھے جو پاکستان کے بالکل ابتدائی سفر ہی میں نمایاں ہو کر سامنے آ گئے تھے۔ قیام پاکستان کے محض 8 روز بعد ملک میں پہلی بار ایک صوبائی حکومت کو ختم کیا گیا۔ قیام پاکستان سے قبل صوبہ سرحد میں کانگریس کی وزارت قائم تھی، جس کے سربراہ ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ 3 جون کی تقسیم ہند کے منصوبے نے پنجاب، بنگال اور سندھ کے مسلم اکثریتی صوبوں کے مسلمان اراکین اسمبلی سے رائے طلب کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک میں شمولیت کا فیصلہ کر سکیں۔ البتہ صوبہ سرحد کے مستقبل کے فیصلے کے لیے ایک ریفرینڈم کے انعقاد کی تجویز رکھی گئی تھی۔ سرحد کی حکومت اس ریفرینڈم کے خلاف تھی، لہذا اس نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ اس ریفرینڈم میں اکثریتی فیصلہ پاکستان کے حق میں نکلا۔ اس سے مسلم لیگی قیادت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرحد کی حکومت اپنا قانونی استحقاق کھو چکی ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے رفقا ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس حکومت کو مہلت دی جاتی تو شاید یہ مرکز میں فائز مسلم لیگ کی حکومت اور قیادت کے ساتھ پرامن بقائے بامی کے کسی قابل عمل راستے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی، مگر مسلم لیگ میں ایک حلقہ ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے بھائی خان عبدالغفار خان کا شدید مخالف تھا، اور خان عبدالغفار خان کی خدائی خدمتگار تحریک اور صوبائی کانگریس کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت کے حق میں نہیں تھا۔ صوبہ سرحد کی مسلم لیگ کے رہنما خان عبدالقیوم خان صوبائی حکومت کے مخالفوں کی قیادت کر رہے تھے، اور انہیں صوبائی گورنر جارج کننگھم کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس حلقے نے قائد اعظم اور غفار خان کے درمیان مصالحت کے امکانات کو ختم کرنے میں غیر معمولی سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ صوبائی وزارت کو توڑنے کا اعلان گورنر نے گورنر جنرل کی ہدایت پر کیا۔ سرکاری ذرائع ابلاغ
مرکز نواز پریس اور مسلم لیگی رہنماؤں نے بظاہر اس اقدام کے دو اسباب بتائے۔ پہلا یہ کہ ڈاکٹر خان صاحب نے ریفرینڈم سے قبل یہ اعلان کیا تھا کہ اگر صوبے کے عوام نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ان کا 6 جولائی کا یہ اعلان 9 جولائی کے روزنامہ ڈان میں شائع ہوا، مگر 17 جولائی کو انہوں نے ریفرینڈم کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اور ریفرینڈم میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ استعفیٰ دینے کی ان کی ابتدائی پیشکش ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور ان کی پارٹی اس فیصلے کی پابند نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ ڈاکٹر خان صاحب نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کے بعد اس پر عمل کیوں نہیں کیا، یہ سراسر اخلاقی معاملہ تھا جس کی جواب دہی ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر واجب تھی، مگر ان کے استعفیٰ نہ دینے کو ان کی حکومت کو توڑنے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ قانونی اعتبار سے بہرحال اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ ایک سیاسی نوعیت کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کی تکمیل نہیں کر پاتا تو اس کی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر خان صاحب پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ جب گورنر جارج کننگھم نے حلف لیا تو اس تقریب میں ڈاکٹر خان نے پاکستانی پرچم کو سلامی نہیں دی۔ خان عبدالغفار خان کا موقف یہ ہے کہ گورنر نے خود ڈاکٹر خان صاحب کو قومی پرچم کو سلامی دینے سے یہ کہہ کر باز رکھا کہ اس تقریب کے انتظامات کی ذمہ داری مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے پاس ہے اور وہ ڈاکٹر خان صاحب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خان عبدالغفار خان کا کہنا ہے کہ ہم کو حلف اٹھانے کی پیشکش ہی نہیں کی گئی، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی حکومت کا استعفیٰ خود پیش کر دیں۔ ہمارے ایسا نہ کرنے پر ہماری حکومت معزول کر دی گئی۔ جس وقت ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کو توڑا گیا اس وقت اس کو اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی۔ ان کی حکومت کی معزولی کے بعد خان قیوم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، مگر چونکہ ان کو اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل نہیں تھی، لہذا ایک عرصے تک اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا، اور جب یہ اجلاس بلایا گیا تو تب تک قیوم خان کو اکثریت حاصل ہو چکی تھی۔ کیونکہ سابقہ حکومت کے کئی اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا جا چکا تھا، خان عبدالقیوم خان ایک سخت گیر منتظم تھے۔ انہوں نے صوبہ سرحد پر 1953 تک اپنی آہنی گرفت رکھی۔ انہوں نے صوبے کی ترقی کے لیے کام بھی کیا، مگر مخالفین کے ساتھ ان کے غیر جمہوری اور آمرانہ طرز عمل نے ان کے اچھے کاموں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا۔ خدائی خدمت گاروں کے ساتھ ان کی سخت گیر رویے نے ان کے سیاسی کردار کو اس درجہ داغدار کر دیا کہ یہ حقائق کہ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں اپنے صوبے کی گراں قدر خدمت کی، پشاور یونیورسٹی کا آغاز کیا، وارسک ڈیم کی تعمیر کا کام شروع کیا، سرحد کے بہت سے دور افتادہ دیہاتوں میں بجلی کی ترسیل کو ممکن بنایا، عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈاکٹر خان صاحب کے ضمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1947 میں مرکز کی جانب سے غدار قرار دیے جانے والے انہی ڈاکٹر خان صاحب کو 1955 میں مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کے تحت ایک متحدہ صوبہ بنائے جانے کے بعد اس صوبے یعنی مغربی پاکستان کا پہلا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور اس منصب پر ان کا تقرر مرکز میں فائز اس وقت کی مقتدر قوتوں ہی کی ایمہ پر ہوا۔ بعد کی پاکستان کی تاریخ میں
ایک وقت کے غدار دوسرے وقت کے محب وطن اور ایک وقت کے محب وطن دوسرے وقت کے غدار قرار پاتے رہے۔ مرکز سے مختلف اوقات میں غداری کی چارج شیٹ اور حب الوطنی کی سند حاصل کرنے والے سیاست دانوں کی ایک طویل فہرست مرتب کی جا سکتی ہے۔ ایسی کسی فہرست میں مولوی فضل حق، حسین شہید سہروردی، خان عبد الولی خان، عطاء اللہ خان مینگل، نواب اکبر بگٹی اور ممتاز بھٹو کے علاوہ بھی بہت سارے نام شامل ہوں گے۔